نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر ان الانسان لفي خسر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راہ نجات پروگرام میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وقت کی اہمیت۔ فی زمانہ ہر شخص وقت کی کمی کا تذکرہ کرتا ہے۔ اگر دوست سے پوچھیں کہ آپ ہم سے ملتے کیوں نہیں ہیں، تو پھر دوست یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ بیوی شوہر سے تذکرہ کرتی ہے کہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے، اور سوسائٹی کے اندر جو ہے اکثر جو طلاقیں ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ان کو شکوہ ہوتا ہے کہ یہ کماتے تو بہت اچھا ہیں مگر مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، تو مجھے تو وہ شوہر چاہیے جو وقت دے۔ ماں باپ بچے سے گلا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے، اور جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچی کے لیے دائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں بچوں کے لیے، تو بچے بڑے ہو کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے۔ رشتہ داروں سے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمیں وقت نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ یہاں تو یہ معاملہ بھی ہو چکا ہے کہ آپ اگر بیمار ہوں تو آپ دوا تک نہیں لے رہے ہوتے کیونکہ بھئی آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو اس کو کس طرح مینیج کیا جائے؟ اور آپ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر ایک چیز کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے قرآن و حدیث سے ہمیں کس طرح وقت کو مینیج کرنے کا راستہ ملتا ہے، کس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلیں کہ ہمیں وقت کو مینیج کرنا آ جائے۔ کیونکہ ابھی جو ایک معاملہ ہو رہا ہے وہ ہم وقت کو مینیج نہیں کر پا رہے۔ کسی چیز کو کسی جگہ پہ آپ رکھ دیں جو اس کی چیز نہیں ہے تو پھر وہ اس کی اہمیت نہیں ہوتی یا وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ کپ کو رکھیں گے الماری میں مگر آپ کپ کو رکھ دیں فریج میں، یا آپ پین کو رکھ دیں فریج میں، تو اس کی جگہ نہیں ہے، تو یہ چیز ضائع ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم کچھ چیزیں ایسا کام کرتے ہیں کہ جو وقت کو ضائع کر دیتے۔ آئیے قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی گوشوں پہ نظر ڈالتے ہیں کہ کس طرح ہم سب کے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کو مینیج کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ عصر میں والعصر، زمانے کی قسم، یہاں مفسرین ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پوری کائنات کو بتایا کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے، کہ جب پروردگار زمانے کی قسم کھا رہا ہے، وقت کی قسم کھا رہا ہے، تو وقت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نعمتان، دو نعمتیں ہیں کہ لوگوں ان کی قدر کرو۔ آپ نے فرمایا اول میں الصحہ، صحت نعمت ہے، الفراغ، اور جو فراغت کے جو اوقات ہیں وہ نعمت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، اے لوگو جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اے لوگو بیماری کو یہ تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، مال کو غنیمت جانو غربت سے پہلے، اور فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 5 پھول بیان کیے ہیں، یہ پوری زندگی کا فلسفہ ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، جو ہماری زندگی ہے وہ لمیٹڈ ٹائم ہے، ایک ٹائم ہے، ایک اسپیس ہے جو ہمیں وہ پر کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے۔ زندگی کو ہم ضائع نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ کہ زندگی سٹور نہیں ہوتی، ہر چیز کو ہم سٹور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ مہینہ جو ہے وہ آم کا نہیں ہے، تو آم اگر آپ
گرمیوں میں آم کو اسٹور کر لیں تو آپ سردیوں میں آم کھا سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں. لائٹ کو آپ اسٹور کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو آپ اسٹور کر سکتے ہیں، پانی کو آپ اسٹور کر سکتے ہیں. آپ نظام شمسی سے کوئی چیزیں توانائی حاصل کر رہے ہیں، آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں. مگر وقت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو اسٹور نہیں کر سکتے. اگر ہم ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے جنرل گزرے، بڑے بڑے ماہر فلکیات گزرے، بہت بڑے بڑے ماہر طب گزرے، بہت بڑے بڑے سائنسدان گزرے، بہت بڑے بڑے انجینئرس گزرے. جب ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو انسان یہ کہتا ہے اگر اس بندے کو تھوڑا وقت مل جاتا نا تو یہ زمانے کو فتح کر لیتا. جیسے سکندر اعظم کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو وقت ملتا تو پوری دنیا کا فتح کر لیتا. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ کو وقت ملتا تو اس کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں ہوتے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں انجینئر کو وقت ملتا تو وہ عالی شان عمارت بناتا. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کو، طبیب کو وقت ملتا تو یہ بہت سارے کارنامے انجام دے سکتا. اس پوری کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی ذات ہے، ایک شخصیت ہے، سبحان اللہ، کہ جن کی زندگی پوری کی پوری کامل ہے. ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو وقت ملتا. جنہوں نے اپنی زندگی کے وقت کو مینیج کیا، پوری کائنات کے لوگوں کو مینیج کرنا سکھایا. آج آپ جو کامرس کے اندر مینجمنٹ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب چیزوں کو مینیج کر کے دکھایا. ایک ذات ایسی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ نے ہر ایک چیز کو ایک پراپر ٹائم دیا. آپ نے حج میں جو آپ نے آخری حج فرمایا، آپ نے اس میں ایک ہی حج فرمایا، آپ نے وہ آپ کی زندگی آخری حج، آپ نے اس میں فرمایا کہ اے لوگو، اچھا فرمایا کس وقت؟ حج کے موقع پہ. فرمایا کب؟ دن کی روشنی میں. فرمایا کب؟ 1,24,000 یا 25,000 اصحاب کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کیا فرمایا کہ میں نے تمہارے دین کو، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت کو پڑھا، فرمایا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. تمام چیزوں کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمپلیٹ کر دیا. یہاں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی سے دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس طرح مینیج کیا تھا. ایک بہت اچھا ہے، نبی اسلام نے اپنی زندگی کو 2 طریقے سے مینیج کیا تھا. ایک یومیہ، ڈیلی، ویکلی یا ہفتے وار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی یومیہ کس طرح تقسیم کیا تھا؟ اچھا، آپ نے دن کو بھی تقسیم کیا تھا اور رات کو بھی تقسیم کیا تھا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے دن کو کس طرح تقسیم کیا تھا، یا پہلے رات کو لیجئے. نبی اسلام نے رات کو بھی 3 طرح تقسیم فرمایا تھا. آپ نے سب سے پہلے جو تقسیم کیا تھا وہ اپنی فیملی کے لیے. یعنی رات کا جو پہلا حصہ ہوتا تھا وہ آپ پراپر ٹائم دیتے تھے اپنی فیملی کو. دوسرا وقت جو ہوتا تھا رات کا دوسرا پہر، وہ آپ اپنی نیند کی رکھتے تھے. اور تیسرا پہر میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. مجھے اور آپ کو اگر اپنی زندگی کامیاب بنانی ہے تو آفس کے آنے کے بعد پورا وقت دوستوں کو نہیں دینا. رات 2-2 3-3 بجے تک ہمارے لڑکے، نوجوان، ہمارے بھائی دوستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ان کی ازواج ہیں، بلکہ زوجہ، ان سے شکایت کرتی ہیں. اور گھر کے اندر جب وہ واپس آتے ہیں تو روزانہ گھر جو ہے وہ حالت جنگ کا منظر پیش کرتا ہے. کبھی چیخنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو کبھی باہر سے برتن گرنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اس چیز کو آپ مینیج کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو دیکھیے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اتنا بہتر طریقے سے ٹائم کو گزارا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تمام ازواج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہی ہوتی تھی. آپ کا حسن اخلاق ایسا تو آپ پراپر ٹائم دیتے تھے. تو مجھے اور آپ کو آج جو ہے وہ عہد کرنا ہے کہ ہم بھی رات کے 3 حصے کریں گے. پہلا حصہ، جیسے آپ آفس سے آئے 5 بجے 6 بجے، تو ہمارے لیے، ہمارے نزدیک وہ رات ہو چکی ہے، کیونکہ مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا حصہ جو ہے وہ ہمیں فیملی کو دینا ہے. دوسرا حصہ ہمیں پراپر نیند کرنی ہے. تیسرا حصہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. ویکلی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یعنی کہ دنوں کا انتخاب فرمایا تھا، جس سے آپ چیزوں کو بڑا مینیج کر سکتے ہیں. پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے. بدھ کے دن آپ نے مدینے کی عورتوں کو لیکچر دینے کے لیے متعین کیا تھا. وہ بدھ کا دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی خواتین کو لیکچر دیا کرتے تھے اور وہ دین سیکھا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس جو
خواتین تعلیم سکھانے کے لیے آتی تھیں، تربیت کے معاملات ہوتے تھے، وہ جو ہے پیر کا دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن کو بھی بہت اچھی طریقے سے مینیج کیا تھا پوری کائنات کو بتانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فجر کی نماز کے بعد رزق کو تقسیم فرماتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد سے فجر کے وقت۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، تہجد فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت کیا کرتے تھے۔ یہ وقت ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکشن کیا کرتے تھے، لوگوں سے ملا کرتے تھے، ان سے بات کیا کرتے تھے، ان کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کے اخلاق کو بہتر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واک بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج دیکھیں، آج مسئلہ یہ کہ ہم پراپر ٹائم نہیں دے پاتے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم رات میں بہت دیر سے سوتے ہیں اور پھر دیر سے اٹھتے ہیں۔ جب دیر سے سوتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، تو ہماری بہت ساری چیزوں میں خرابیاں آ جاتی ہیں، ہم ٹائم کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر پاتے۔ جو لوگ آج بھی گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، وہ ارلی مارننگ اٹھتے ہیں 3 سے 4 بجے۔ 3 سے 4 بجے اٹھنے کے بعد ان کے دن کا اکثر، یعنی کہ ان کا جو اکثر کام ہوتا ہے، وہ تقریباً 12-1 بجے تک اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ارلی مارننگ ہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، دن کے ابتدائی وقت میں برکت نازل فرما۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی ہے اور یہ دعا بھی فرمائی ہے کہ جو دن کا ابتدائی وقت ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہماری مارکیٹس اوپن ہوتی ہیں تقریباً 12 بجے کے بعد۔ دوسری جو چیزیں ہیں، وہ آپ کہیں جاتے ہیں، اکثر اوقات بزنس کے جو معاملات ہیں وہ 12 بجے کے بعد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کی حدیث کے مطابق اللہ نے ابتدائی وقت میں برکت رکھی۔ میرے ایک دوست ابھی پچھلے سال وہ جرمنی گئے اور پھر وہ فرانس اور دوسرے ممالک میں ہوتے ہوئے آئے، کہنے لگے مفتی صاحب میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ رات 4 بجے کا وقت ہوگا اور 5 بجے میں دیکھ رہا تھا کھڑکی سے رات میں، تو اتنی چہل قدمی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ میں بڑا حیران، میں نے پوچھا کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرمایا یہ آفس ٹائم ہونے والا ہے، تو لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو ہے وہ اس طرح کوئی رواج ہی نہیں ہے، یعنی کہ ہماری تمام اچھی باتوں کو ویسٹرن ورلڈ نے اپنا لیا ہے۔ ویسٹرن کلچر ہماری جو اچھی باتوں کو اپنا رہا ہے اور ہم ان کی تمام بری باتوں کو اپنا کے فخر محسوس کریں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ویسٹرن ورلڈ نے اپنا لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لیکچر دیا کرتے تھے، ہماری ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، جب ہم کبھی لیکچر دیتے ہیں تو لیکچر ہمارا کبھی کبھی 1 گھنٹے پہ، کبھی بھی 2 گھنٹے پہ، کبھی کبھی 3 گھنٹے پہ محیط ہوتا ہے۔ مگر قربان جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر، اگر آپ نبی علیہ السلام کی احادیث کو دیکھیں تو آپ کو جو بات سمجھ میں آئے گی کہ نبی علیہ السلام جو لیکچرز دیا کرتے تھے، جو واعظ و نصیحت فرماتے تھے، وہ ٹوٹل 10 سے 15 منٹ یہ آپ کو ڈونیشن ہوتا تھا، اور ایک ایک لفظ بڑا ہی جاندار اور بڑا کمال ہوتا، انسان کی شخصیت میں نکھار آ جاتا۔ اور کچھ آپ کے لیکچرز ایسے بھی ہیں جو ہم نے احادیث میں دیکھے ہیں، جیسے جہاد وغیرہ کے موضوع پہ جو آپ نے دیے، وہ ٹوٹل جو ہیں 3 سے 5 منٹ کے درمیان ہیں، یعنی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکچر دے رہے ہیں اور ان کا یہ انداز ہوتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ تشریف فرما ہے اور آرام فرما رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ، اس وقت فجر کی نماز کے وقت مت سویا کرو، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی رزق کو بانٹا کرتے ہیں۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب رزق بٹ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانی ہے، رکاوٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار۔ ایک چیز اور بھی رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام نے زندگی کو کس طرح مینیج کیا، کہ نبی اسلام کی مکی اور مدنی دونوں زندگی کو ملا جائے تو ٹوٹل بنتی ہیں 23 سالہ زندگی۔ 23 سالہ زندگی
کیسی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مینیج کیا ہے کہ آپ پوری دنیا میں انقلاب لیا ہے، کم وسائل میں انقلاب لیا ہے۔ دیکھیں جب انقلاب آتا ہے نا تو کم سے کم 100-150 سال لگتے ہیں، جب جا کے انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ 70 سال ہمارے پاکستان کے ہو گئے مگر تبدیلی ہی نہیں آئی، تبدیلی آنے میں وقت لگتا ہے، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو مینیج کیا۔ وقت کے مینیج کرنے کے بعد ایک ایک بندے پر ایک محنت کری کہ جس کی وجہ سے بہت جلدی انقلاب آ گیا۔ جب انقلاب آنا ہو تو ٹریلینز ڈالرز، ملینز آف ڈالرز، ٹریلین آف ڈالرز پیسے چاہیے ہوتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم وسائل کے اندر انقلاب لیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین حکمت عملی تھی۔ آج ہمارے مسئلہ یہ کہ ہماری حکمت عملی بہت اچھی نہیں ہے۔ بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمائی جو جسم ہے اور یہ جو زندگی ہے یہ ادھار ہے۔ جب آپ کسی چیز سے کوئی چیز ادھار لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے یہ پین ادھار لیا، تو آپ اگر عقل مند آدمی ہیں تو اس پین سے جلدی کام لیں گے، کیونکہ مجھے واپس کرنا ہے، یہ واپس ہو جائے گا۔ اور اگر بے وقوف ہیں تو آپ پین اپنے پاس رکھ کے بھول جائیں گے کہ مجھے واپس کرنا ہے۔ جب آپ سے وہ مانگے گا تو پھر آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہوگا۔ تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ جو پوری زندگی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ادھار ہے، اور ہمیں جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کام دیے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ یہ عبادت کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی عبادت ہے۔ یاد رکھیے گا ہر وہ کام جس میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور بیٹے کا ماتھا ایسی چومتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ چومنا عبادت بن جائے گا۔ آپ اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھ رہے ہیں تو یہ عبادت بن جائے گا، اللہ آپ کو حج و عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ آفس جا رہے ہیں اس لیے کہ میں حلال روزی کماؤں گا تو یہ عبادت بن جائے۔ آپ وقت کو مینیج کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ارشادات ہیں کہ وقت کو صحیح طریقے سے مینیج کرو، پراپر طریقے سے، یہ عبادت ہو جائے گا۔ کہ میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں۔ کسی ایک نیک بندے سے پوچھا کہ آپ نے وقت کو کس طرح مینیج کرنا سیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے برف بیچنے والے سے سیکھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں برف نہ بیچ سکوں اور یہ برف پگھل جائے۔ تو زندگی بھی اسی کی مانند ہے، زندگی پگھل رہی ہے۔ اگر آپ کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں گے تو آپ بہت اچھا اور بہت صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں، کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جب کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوتے ہیں کیا وہ گھڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ فیس بک پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا ٹویٹر پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ کمرہ امتحان میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی پوری توجہ کا ارتکاز پیپر ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی کمرہ امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اس لیے ہے کہ آپ پراپر طریقے سے صحیح طریقے کے وقت کو مینیج کر کے اپنے تمام کام کو انجام دے سکیں۔ میں کچھ اولیاء کاملین کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، عالم دین گزرے۔ آپ اپنے پورے دن کے اندر 13 مختلف اسباق مضمون کو پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی طرح بہت سارے کام جلدی کیا کرتے تھے۔ فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ہفتے گفتگو کو لکھا کرتے تھے اور یہ موازنہ کرتے تھے کہ میں نے اس ہفتے گفتگو کے اندر کہیں لوگوں کی دل آزاری تو نہیں کی، کہیں میں نے دل تو نہیں دکھایا، کہیں میں نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا، کہیں میں نے دل تو نہیں توڑا، کہیں میں نے وقت کو برباد تو نہیں کیا۔ ایک بڑا مسئلہ یہ کہ ہم صبح سے شام بیٹھے ہوتے ہیں مگر ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے وقت کو برباد کیا ہے یا نہیں کیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات حدیثی کتاب لکھتے تھے، پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے۔ میں نے کچھ بزرگوں کو دیکھا مشاہدات کے اندر، کتابوں میں پڑھا کہ وہ جو ہے ستو وغیرہ استعمال کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کھانے میں وقت برباد کر دیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو ایک ایک 2 3 گھنٹے کھانے پہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جو بہت بڑا بزنس مین ہوگا، کامیاب بزنس مین، بہت اچھا ٹیچر ہوگا، بہت بڑا جو ہے وہ سیاستدان ہوگا، وہ اپنے وقت کو کبھی برباد نہیں کرے گا بلکہ وہ ہمیشہ وقت کو مینیج کر کے چل رہا ہوگا۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور بھی دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں سب سے جو بہترین جو چیز ملتی ہے وہ آپ نے نماز کو رکھا ہے، اور آپ کے تمام کام نماز کے ارد گرد ہوتے تھے۔
فجر کی نماز کے بعد آپ تمام اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرما رہے ہیں، مل رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک ملاقات کی، میٹنگز کی، جو آپ نے اہم کام کرنے ہیں، ریاست کو چلانا ہے وہ کیا. ظہر کی نماز کے بعد آپ گھر تشریف لاتے ہیں، کھانا تناول فرماتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، جس سے آپ کے ذہن کو تقویت ملتی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صاحب یہ بتا رہے ہیں، مطلب نبی اسلام کو تو اللہ نے ان کو خاص رحمتیں دی، مطلب ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر تم سو گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ذہن میں ایک طاقت تمہیں ملے گی. اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت کو مینیج کرتے تھے. عصر میں آپ واک کیا کرتے تھے، چہل قدمیاں کیا کرتے تھے، باغات کی طرف جاتے تھے، نہر کے پاس جاتے تھے تاکہ فطرت کا مشاہدہ کرتے تھے. مغرب کے وقت عشاء کے بعد آپ حکم فرمایا کرتے تھے عشاء کے بعد اب سو جاؤ. عشاء کے بعد یہ سونے کا ٹائم ہے. مغرب سے عشاء کا ٹائم ہوتا تھا جو اپنی فیملی کو دیا کرتے. اگر ہم اسی طرح وقت کو مینیج کر لیں تو انشاءاللہ جو ہماری زندگی میں ایک رکاوٹیں، پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کو کس طرح مینیج کریں گے؟ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک ٹیچر نے بچوں کو، میں نے وقت ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ایک مثال دی بچوں کے سامنے. ٹیچر نے جو ہے بالٹی لے کے آئے، بالٹی لے کے آنے کے بعد انہوں نے اس میں اینٹیں رکھیں. اینٹیں رکھنے کے بعد جب اینٹوں کو پورا بھر دیا بالٹی میں اوپر، یعنی کہ ایک ایسی چیز میں، تو انہوں نے پوچھا اب اس میں جگہ ہے؟ تو بچوں نے کہا بھائی جگہ تو نہیں اب. تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ کنکر ڈالنا شروع کر دیا، اور بڑے بڑے کنکر جو سائڈ میں جگہ تھی. بچوں سے پوچھا اب جگہ ہے اس میں؟ بچوں نے کہا بالکل نہیں ہے. وہ مٹی لے کے آئے، انہوں نے مٹی اس میں بالٹی میں بھر دی. بچوں سے پوچھا اب اس میں جگہ ہے؟ بچوں نے کہا بالکل جگہ نہیں ہے. وہ ایک جگ پانی لائے اور انہوں نے جو ہے وہ بالٹی میں یا اس ایک جو کوئی سامان تھا، جو چیز جس میں وہ ڈال رہے تھے اینٹوں میں، اس میں انہوں نے ڈال دی. پوچھا اب جگہ ہے؟ اب تو بالکل جگہ نہیں ہے. تم نے کیا سیکھا؟ تو بچوں نے کہا کہ بچے مختلف جواب دینے لگے. تو ٹیچر نے کہا دیکھو بیٹا، ہر وقت ہر کام کو اگر صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے کرو گے تو وقت میں بڑی اللہ نے برکت دی ہے. کیسے؟ اگر میں پہلے ہی اس بالٹی میں سب سے پہلے اگر میں پانی ڈال دیتا تو اینٹوں کی جگہ نہیں بن پاتی، مٹی کی جگہ نہیں بن پاتی، کنکروں کی جگہ نہیں بن پاتی. اگر میں مٹی بھر دیتا تو اس طرح اینٹ نہیں رکھ سکتا تھا. اگر میں پہلے کنکر رکھ دیتا تو اس طرح اینٹ نہیں آ سکتی. تو آپ کا جو اصل مقصد ہے نا، آپ سب سے پہلے اس پہ فوکس کرو. اس کے بعد جو مقصد ہے اس پہ فوکس کرو. مسئلہ یہ ہوتا ہے، میری اور آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ جو فضول کام ہوتے ہیں ہم اس کو زیادہ وقت دے رہے ہوتے ہیں، جو اہم کام ہوتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، جو فلاسفرز ہوتے ہیں، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ڈائریکشن ہے اور ہمیں کیا چیز کو اچیو کرنا ہے، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے. تو وہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ہفتے، ہر مہینے ذہن بناتے ہیں کہ ہمیں اس ہفتے کیا کرنا ہے، ہمیں اگلے ہفتے کیا کرنا ہے، ہمیں اگلے مہینے کیا کرنا ہے، اور اس ٹارگیٹ کے مطابق وہ اپنی زندگی کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، جو فضول لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح، جس طرح بالٹی کی مثال ہے، وہ کبھی پانی ڈال دیتے ہیں، وہ کبھی کنکر ڈال دیتے ہیں، کبھی بالٹی کو اٹھا کے پھینکتے ہیں، پانی کو پھینک دیتے ہیں کہ نہیں، وہ کبھی کنکر ڈال دیتے ہیں، پورا بھر دیتے ہیں. پھر ان کو اینٹیں بھی رکھنی ہوتی ہیں، انہیں پانی بھی رکھنا ہوتا ہے، تو وہ پھر پھینکتے ہیں کنکر کو، پھر خالی کرتے ہیں، پھر اس میں جو ہے وہ اینٹیں ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈال دیتے ہیں، پھر کنکر ڈالتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ وقت برباد ہو رہا ہے. آپ کا وقت برباد ہو رہا ہے، آپ کی انرجی برباد ہو رہی ہے. آپ کی جو توانائی ہے باڈی کی، اگر آپ اس کو مس یوز کر رہے ہیں تو آپ کی دیکھیں انرجی تو یوٹیلائز ہو رہی ہے مگر رانگ وے میں یوٹیلائز ہو رہی ہے. جب آپ رانگ وے میں اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تو آپ خواہ مشقت کے اندر آ رہے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا امپورٹنٹ کام کیا ہے اور آپ کا ارجنٹ کام کیا ہے. مثال کے طور پہ موبائل ہے، کال آئی تو یہ ارجنٹ کام ہے، آپ کو فوراً ریسیو کرنا ہے. مگر ریسیو کرنے کے بعد آپ کام کی بات بھی کر سکتے ہیں، مگر آپ نے اٹھایا اور آپ نے 2 گھنٹے تک اس کے حال احوال پوچھی تو آپ نے وقت برباد کر دیا. فار ایگزامپل آپ کا پیپر ہے کل کیمسٹری کا،
یا آپ کو اسائنمنٹ بنانا ہے آفس میں دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے ارجنٹ کام ہے، وہ سوری امپورٹنٹ کام ہے. کل آپ کا پیپر ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو کل اسائنمنٹ اپنے باس کے سامنے ہر صورت میں رکھنا ہے، ڈیل ہونے والی ہے، وہ امپورٹنٹ کام ہے. اگر آپ کال ریسیو کر کے 2 گھنٹے برباد کر رہے ہیں، آپ کہیں آؤٹنگ بھی چلے گئے، تو یہ ارجنٹ کام تھا، وقتی طور پہ کام تھا، مگر امپورٹنٹ کام کیا تھا؟ آپ کا پیپر، آپ کا اسائنمنٹ. تو آپ کو 3 حصوں میں اپنے کام کو دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کون سا کام کرنا ہے، سب سے پہلا. دوسرا ہے کہ آپ کو اس کام کرنے کے لیے انتظام کس طرح کرنا ہے، اور آپ نے ترتیب سے کس طرح کرنا ہے. اگر آپ کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے ترتیب سے کریں گے، مثال کے طور پہ اب میں یہاں پہ جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں نا. کیمرہ مین آتا ہے، کیمرہ لگاتا ہے، لائٹ مین آتا ہے، لائٹ لگاتا ہے، پروڈیوسر آتا ہے، وہ صحیح ڈائریکشن کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے کیمرہ مین آ کے چلے جائے، پھر پروڈیوسر آ کے چلے جائے، پھر لائن مین آ کے چلے جائے، وہ بند کرے، وہ آف کرے. وہ اس سے کیا ہوگا؟ جو ایک کام 1 گھنٹے کا تھا وہ 5-6 گھنٹے میں ہو جائے گا، ڈیوریشن بڑھ جائے گا. اگر آپ ترتیب سے کام کریں گے، آپ جو آپ کو پہلے کام کرنا ہے وہ کریں گے اور انتظام کریں گے، تو آپ تمام کام کو کر سکیں گے. فضول کاموں سے گزر کیجیے. آپ یہ دیکھیں کہ میرے علاوہ بھی یہ کام کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو کیا یہ کوئی دوسرا بندہ یہ کام کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے کپڑے ہیں، میں کپڑے دھوں گا، مثال کے طور پہ 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، استری کروں گا، ٹائم برباد ہوگا. اگر آپ یہ دھوبی کو دے دیں، یہ دوسرا کام کر سکتا ہے نا. تو آپ اس طرح کی کچھ کاموں کو مینیج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بہت امپورٹنٹ کام کرنا ہے. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسپلن سے کام کرتے ہیں، وہ نظم و ضبط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. اب میں قرآن مجید فرقان حمید سے مثال دیتا ہوں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کس طرح ڈسپلن اور مینجمنٹ سے کام لیا ہے. کہ آپ نے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ جو ہے وہ 7 سال خوشحالی آئے گی، پھر 7 سال قحط آئے گا. یوسف علیہ السلام جو ہے غلے کو 7 سال تک اسٹور کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے اس کا انتظام کرتے ہیں. تو جب خوشحالی کے موقع میں وہ اسٹور بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دے بھی رہے ہوتے ہیں. جب قحط آتا ہے، غلہ ختم ہو جاتا ہے، زمین میں کچھ چیز، زمین اناج نہیں اگا رہی ہوتی، یوسف علیہ السلام کے ایک بہترین تھاٹس، ڈسپلن اور مینجمنٹ کے لحاظ سے وہ کھانے کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں 7 سال تک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں رہتے ہوئے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں بادشاہ بننا چاہتے ہیں، آپ جس آفس میں رہتے ہیں وہاں اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنی زندگی میں سب سے پہلے جو کام آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ کیجیے، انتظام کے ساتھ کیجیے اور ترتیب کے لحاظ سے کیجیے. آپ اپنی زندگی میں بادشاہ بن جائیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کیجیے. مثال کے طور پہ آپ خریداری کرنے جا رہے ہیں، آپ سبزی خریدنے جا رہے ہیں، آپ پہلے گئے آلو خرید کے آئے، پھر بھول گئے، اوہ میں تمہیں مرچ بھی خریدنے دی، مرچ خریدنے گئے، اوہ مجھے تو بیگن بھی خریدنے تھے. اگر بیگن نہیں خریدے تو بیگم ماریں گی. آپ بیگن خریدنے بھی گئے، مطلب آپ نے اپنے ٹائم کو برباد کر لیا. کہیں سیل لگی ہوئی آپ جائیں، تو آپ جو بھی کام کرنے جائیں پراپر آپ کا ذہن ہونا چاہیے، آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو ایک ہی لمحے کے اندر صحیح طریقے سے اس کو اچیو کرنا ہے. دوسرا یہ کہ آپ اپنے ذہن کو ریلیکس کیجیے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، نماز سب سے بہترین مراقبہ ہے. دیکھیں آپ صبح مثال کے طور پہ آپ فجر کی نماز کے بعد سے کام کر رہے ہیں، فجر کی نماز سے آپ ظہر کی نماز تک کام کر رہے ہیں. اب اگر کنٹینیوسلی آپ کام کرتے رہیں گے تو ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ ہو جائے گی. آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جب آپ جیسے ہی وضو کرتے ہیں پوری باڈی میں وضو کا پانی لگتا ہے، بلڈ پریشر فزیکلی طور پہ آپ نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ جس ڈائریکشن میں بیٹھے ہو سکتا ہے کہ بلڈ کی سرکولیشن پوری باڈی میں موو نہیں ہو رہی ہو. آپ کھڑے ہوئے، بلڈ میں پوری جو ہے وہ پیر تک آ گیا، پیر تک آیا، جہاں پیر تک آ گیا. رکوع میں گئے، کارڈیلیچ لیئر جو پیچھے کی ہوتی ہے اس میں خون آ گیا. آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ سجدے میں جب گئے تو یہ پوری جو دیکھیں سر سے خون کا دباؤ پیر کی طرف جا رہا تھا نا، سر کی طرف تو نہیں آ رہا تھا، مگر جیسے ہی آپ سجدے کی حالت میں گئے تو پورے خون کا دباؤ سر تک چلا گیا. تو پوری باڈی کے اندر سرکولیشن ہو گئی. تو اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کے آپ جو فجر سے ظہر کی نماز تک جو تھکے ہیں مینٹلی طور پہ، دیکھیں زمانے کے اندر لوگوں کو ذہنی تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ پریشان رہتے ہیں، سب چیز ہونے کے بعد بھی ایک عجیب سی گھبراہٹ، پریشانی، کیونکہ ذہن کا تھک چکا ہوتا ہے.
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، میں کیونکہ حکیم بھی ہوں، وہ رات میں پراپر نیند نہیں کر سکتے، مطلب رات میں بھی ان کا دماغ چل رہا ہوتا ہے، جن کو آفس کی طرف بڑا پریشر ہوتا ہے، یا جو بچے جو جن کو امتحانات کی فکر ہوتی ہے، وہ رات میں بھی ان کا دماغ چل رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ پراپر طریقے سے 5 وقت نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. اور کسی بھی کام کو ٹالے نہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے یار آج کر لیں گے، صبح کر لیں گے، دوپہر کر لیں گے، رات کر لیں گے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، بیٹا امتحانات ہونے والے، ذرا تیاری کر لیجئے. پپا میں کل کر لوں گا، کل سے کل، اور پھر آخر میں جو ہے نا وہ ان کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ اب تو کل امتحان ہے بھائی. تو اس میں پریشانی ہوتی ہے. تو جو آپ کو اسائنمنٹ ملے، جو آفیسز کے، اب میں اپنی بہنوں سے بھی بات کر رہا ہوں، جو آپ کو گھر کے اندر کام کرنا ہے، کیونکہ میری ماں بہنیں بھی پروگرام دیکھنی ہے، آپ کسی کام کو ٹالے نہیں کہ جی میں یہ ابھی کر لوں گی، نہیں، آپ فوراً کر لیجئے. وقت جو ہے سونا ہے. کوئی وقت کو سونا بنا دیتا ہے، کوئی وقت کو سو کر گزار دیتا ہے. تو وقت تو سونا ہے، آپ اس کو وہ سونا بنائیے یا یہ سونا بنائیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے. اچھا، پھر ایک اور مثال دیتا ہوں. اگر آپ وقت کو صحیح یوٹیلائز نہیں کریں گے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی یہ میرے خزانہ ہے، خزانے کا گیٹ ہے. دربان سے کہا، جو گیٹ کیپر ہوتا ہے، اس سے کہا کہ بھائی یہ جو بندہ جا رہا ہے اس کو 1 گھنٹے تک میرے خزانے کے اندر چھوڑ دو، میرے خزانے کے اندر چھوڑ دو. کیونکہ اگر جو پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے تو بینک تو ہوتے نہیں تھے، خزانے کے میں جہاں ان کے خزانے رکھے ہوتے تھے وہ خزانہ گاہ کہلاتی تھی. 1 گھنٹے بعد اس کو بلانا. اب یہ غریب آدمی جب خزانے کے اندر یعنی کہ گیٹ کھلا اندر گیا تو اس نے کہا ارے بھائی واہ واہ، پوری سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، یاقوت کی اینٹیں، مرجان کی اینٹیں. آنکھیں کھل گئیں بھائی. اور آگے جا رہا، اور اینٹیں، اور سونا، اور کوہ نور ٹائپ کے ہیرے. اور یہ تو بڑا پریشان ہو گیا. آگے جاتا رہا. غریب آدمی تھا، چڑھائی پہ سونے والا، پتھر پہ سونے والا. جب آگے گیا تو دیکھا ایک عالی شان مخمل کا جو ہے اور ریشم کا بنا ہوا ایک بستر ہے. یہ بستر پہ لیٹا تو بڑا اچھا لگا بھائی، واہ واہ بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے. اس کو پتا تھا کہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، جتنی زندگی میں سونا لے سکتا ہے، چاندی لے سکتا ہے، جواہرات لے سکتا ہے، لے لے. مگر یہ لیٹا، بہت مزہ آ رہا ہے بھائی، بہت مزہ آ رہا ہے، واہ واہ. اور لیٹا سیدھا ہوا. جیسی سیدھا ہوا آنکھ لگ گئی، اور آنکھ ایسی لگی کہ پورا 1 گھنٹہ جس میں اس کو سونا نکالنا تھا، چاندی جواہرات نکالنے تھے، وہ پورا 1 گھنٹہ برباد ہو گیا. 1 گھنٹے کے بعد دربان نے آواز لگائی، گیٹ کیپر نے، چلو بھائی. اندر آ کے دیکھا تو وہ تو سو رہا ہے. اٹھایا اس کو، جیسے اٹھایا تو آنکھ کھلی. کہا بھائی تمہارا وقت پورا ہو گیا، تمہارا وقت پورا ہو گیا. اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے 1 سیکنڈ دے دو یار، میں کوئی سونا تو اٹھا لوں. اگر میں نے کوئی اتنا بڑا ہیرا بھی اٹھا لیا پوری زندگی میری 7 نسلیں گزر جائیں گی. کہا نہیں. بادشاہ نے کہا تھا 1 گھنٹہ. تو یہاں علماء مثال دیتے ہیں، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ وہ بادشاہ اللہ ہے، یہ خزانہ گاہ دنیا ہے، اور وہ جو غریب انسان وہ تم ہو. تم جاتے ہو، کبھی چاندنی کو دیکھتے ہو، کبھی ہیرے کو دیکھتے ہو، کبھی جواہرات کو دیکھتے ہو، اور پھر ملکل موت آتی ہے تمہیں پکڑ کے لے جاتی. اگر آپ نے وقت کو صحیح طریقے سے مینیج کیا ہوگا نا، آپ کامیاب رہیں گے. میں ایک مثال اور دیتا ہوں جو امام غزالی نے دی وقت کی اہمیت کے حوالے سے. کہا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہ لو بھائی ٹوکری، اور یہ میرا سامنے جو ہے وہ باغیچہ ہے، باغ ہے، گارڈن ہے. جو اس میں سب سے اچھا پھل توڑ کے لائے گا اسے میں بہت بڑی جائیداد دوں گا، سلطنت دوں گا. مگر شرط یہ ہے کہ جو جائے گا وہ واپس نہیں آ سکتا، جو سامنے گیٹ ہے وہیں سے. اب ایک آدمی جاتا ہے، اس میں ٹوکری اس کے ہاتھ میں، بہت اچھے اس کو آم نظر آتے ہیں. ارے واہ بھائی واہ، بہت اچھے آم ہیں یہ. آگے جاتا ہے، اس سے بھی اچھے آم نظر آتے ہیں. اب انسان نا فطری طور پہ لالچ میں، اچھا اس سے اوہ بہت اعلیٰ آم نظر آتے ہیں اس کو. تو یار یہ بھی نہیں اٹھاتا، اتنی چھوٹی سی ٹوکری ہے، اور آگے جاتا ہے اور اچھے آم نظر آتے ہیں. اب لالا چاہتا ہے کہ اس سے بھی آگے جاؤں. جب وہ اس سے آگے جاتا ہے تو وہ گیٹ کو کراس کر چکا ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ اب واپس نہیں جا سکتے. بادشاہ اللہ ہے، ٹوکری اعمال ہیں. ٹوکری وہ جو آم ہے وہ دراصل نیکی ہیں، اور لالچ جو ہے نا وہ آپ کے گناہ ہے. جو آپ کو کہتا ہے یار ابھی زندگی پڑی ہے، ابھی تو میں 25 سال کا ہوں، بڑھاپے میں نمازیں پڑھوں گا، بڑھاپے میں اچھے کام کروں گا. ابھی تو میں جو لوگوں کو تنگ کر رہا ہوں کوئی بات نہیں، بعد میں لوگوں کے کام سنوار دوں گا. یاد رکھیے گا، ہر بچہ جوان نہیں ہوتا، اس کو بچپن میں موت آ جاتی ہے. ہر جوان بوڑھا نہیں ہوتا،
اکثر لڑکے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ سے یا کسی بھی تکلیف سے مر جاتے ہیں. ہر بچہ جوان نہیں ہوتا اور ہر جوان بوڑھا نہیں ہوتا. وقت کی اہمیت, وقت کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیجیے, وقت کا لحاظ کیجیے. دیکھیں ایک اصول ہم نے اکنامک کے اندر پڑھا تھا, اکنامکس کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, ایک بہت مشہور ان کا جو ہے ایک فلسفہ ہے اکنامکس جو ہوتے ہیں ماہر معاشیات کا. جب سیزن میں کوئی چیز آتی ہے سیزن میں تو اس کے ریٹ کم ہوتے ہیں, مگر وہ آف سیزن اس کے ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ سیزن میں اس کی جو ہے نا وہ سپلائی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ڈیمانڈ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. آف سیزن میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے مگر سیزن کم ہو جاتا. اسی طرح ایک بندہ اپنے آپ کو سیزن آف سیزن کے مطابق اپنی زندگی کو یوٹیلائز کرتا ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. آپ کو اگر کسی کی وقت کی اہمیت پوچھنی ہے تو جو وہ لوگ جن کا تعلق صحافت سے ہے, آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ جو ویکلی کالم لکھتے ہیں, ان سے پوچھیں بھائی وہ وقت کی کیا اہمیت ہے. وہ کہے گا کہ بھائی ہم تو روزانہ ایک ایک دن گن گن کر اپنے حساب پہ چلتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے. اور آپ کو اور زیادہ ہے تو آپ کسی ذرا مزدور سے پوچھیں کہ ایک دن کی کیا اہمیت ہے, وہ بتائے گا ایک دن کی بہت اہمیت ہے. اگر میں اس پورے دن میں کام نہیں کروں گا تو میرے بچے کھا نہیں سکتے, ہے نا اہمیت. اور منٹ یا گھنٹے کی اہمیت آپ ان سے پوچھیں کہ جن کے عزیزوں کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے, ہاسپٹل کے اندر ہوتے ہیں, 2 گھنٹے کا آپریشن وہ ماں باپ بہن بھائی پر بڑا بھاری گزرتا ہے. ہوتے تو 2 گھنٹے اور آپ کی زندگی میں 4 گھنٹے بھی کچھ نہیں ہوتے, مگر وہ 2 گھنٹے آپ بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. آپ کو کہیں باہر جانا ہے کسی ملک کے اندر اور آپ ٹریفک جیم میں پھنس چکے ہیں تو آپ کے لیے 1 منٹ بھی بڑا قیمتی ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں منٹ اتنے منٹ کے بعد میری جو ہے نا ایئر لائن جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ چلا جائے گا, مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا. تو آپ کے لیے اس وقت منٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. تو اپنی زندگی کو اسی مسافر کی طرح گزاریے کہ جس کے لیے 1 منٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے, کہ یہاں سنو کہ میرا منٹ برباد ہو جائے. وقت کی اہمیت کسی خطرناک مریض سے پوچھیں, اس کو ڈاکٹر کہہ چکا ہوتا ہے کہ جی آپ کو چند دنوں کے بعد آپ کی موت ہو جائے گی. بہت سارے کام جو اس کے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو سمیٹ دوں. تو جو لوگ وقت کی اہمیت کرتے ہیں وقت ان کی اہمیت کرتا ہے. جو وقت کی اہمیت نہیں کرتے وقت ان کو بھی اہمیت نہیں دیتا, پھر ان کو زمانہ بھی اہمیت نہیں دیتا, پھر وہ پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں جانوروں کی طریقے سے. مگر جو وقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کے مطابق لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ یہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں, وہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں. اپنے وقت کی قدر کیجیے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی چلیں. انشاءاللہ یہاں بھی آپ کامیاب ہوں گے, وہاں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وقت صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر کام پراپر وقت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے حرام کی کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے حلال کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں ایسے گناہ نہ کروں یا ایسے غلط کام نہ کروں کہ کبھی کبھی گناہوں کا وبال آتا ہے کہ انسان خطرناک موذی مرض میں آ جاتا ہے جو گرفت ہوتی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ اپنے رشتہ داروں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وقت کو صحیح طریقے سے مینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے. دیکھیں جب رب اس پوری کائنات کا خالق, مالک, رازق, پروردگار قسم کھا رہا والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک ہر انسان خسارے میں, ہر چیز خسارے میں, ہر ایک چیز بربادی کی دہانے پر ہے. تو پروردگار کون ہے جو کامیاب ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے نیک عمل کیے, جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا ہے, وہی کامیاب ہیں, وہی بہترین لوگ ہیں. زمانہ بدلتا رہتا ہے مگر جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزاری وہ ہر زمانے میں زندہ رہتے ہیں. اور جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. یہ ایک آفاقی اصول ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خاطر زندہ رہیں, دین کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی
گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.